الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. محترم بزرگوں اور پردہ ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم رمضان کے عظمت والے، رحمت والے اور مغفرت والے مہینہ سے گزر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول چکا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہوا ہے. سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں، محض اس لیے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو نیکیاں کرنے کا. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ہم رمضان میں بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن مسجد سے باہر چلا جاتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں بھی وہ لذت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے تھی؟ عبادتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن عبادت کا مزہ نہیں مل پاتا. آج ہم اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے اللہ والوں کی زندگی کے چند نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آئیڈیل زندگی جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ان کو ہم اچھے انداز میں نمونہ بنا پاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں نے اللہ کی عبادت کے لیے کیسے اپنے آپ کو فارغ کیا تھا. کیسے جب نماز میں جاتے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، کیسے جب نماز میں ہوتے تھے تو دنیا سے غافل ہو جاتے تھے، اور کیسے کسی عبادت کو انجام دیتے تھے تو وہ عبادت ان کی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے شامل ہو جاتی تھی. پہلے نقطہ پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ والے جب نماز میں جاتے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہونے لگتی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ایک روز میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میری عادت تھی کہ کبھی کبھی اپنی پھوپھی سے ملنے جایا کرتا تھا. آیا ملاقات کر لوں پھوپھی سے تو دیکھا نماز ادا کر رہی ہیں اور ایک آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور تیز و تند عذاب سے بچا لیا. یہ آیت پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں، رو رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں. میں بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا کہ سلام پھیریں گی، نماز ختم کریں گی، لیکن وہ اسی آیت کو پڑھتی رہیں، ریپیٹ کرتی رہیں، دہراتی رہیں، روتی رہیں. میں نے سوچا کہ جا کر کے بازار سے ضرورت کا سامان خرید کر آ جاتا ہوں، پھر لوٹ کر کے آؤں گا تو اپنی پھوپھی سے مل کر کے جاؤں گا. جب میں لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ اسی آیت میں لگی تھیں اور اسی آیت کو بار بار دہرا رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو پھر میں وہاں سے چلا گیا. یہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، جو عبادت میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول رکھتی تھیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کا بہت مرتبہ اور بہت اونچا مقام تھا اللہ کے پاس، لیکن ہم تو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں. ہمیں کس قدر عبادت میں خود کو مشغول کرنا چاہیے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، 5واں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن گھر میں کیا کرتے تھے؟ ان کی بیوی
عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھیں، کہتی ہیں کہ عبد الملک بن مروان گھر میں ہوتے تو ایسے اللہ کے ڈر سے پھر پھراتے تھے کہ جیسے گوریا پرندہ پھر پھراتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے اور چیخ نکل جاتی ہے، گھر کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آواز گھر سے باہر جاتی ہے تو پڑوسی بھی رونے لگتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صبح میں پوچھا گیا کیا بات تھی، تو امیر المؤمنین نے کہا کہ میں قرآن کریم سے ایک آیت پڑھ رہا تھا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق جہنم میں ہوگا، پتہ نہیں کہ میں کس فریق میں ہوں۔ یہ احساس مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں روں، یہاں تک کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ بادشاہ تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی دین کو ماننے والے ہیں، اسی نظام کو فالو کرنے والے ہیں، اسی نبی کو اسوہ بنانے والے ہیں، اسی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے گھر ایک خاتون آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کا بستر بھیگا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ تم نے بچوں کا خیال نہیں رکھا، بچوں کو بیٹھا دیا امام اوزاعی کے بستر پہ اور بچوں نے پیشاب کر دیا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہیں کہ بچوں نے پیشاب نہیں کیا، بلکہ یہ دراصل امام اوزاعی کے آنسو ہیں اور ہر دن ان کا بستر بھیگتا ہے سجدے میں رونے کی وجہ سے، یہ امام اوزاعی کے آنسو ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ احساس اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا، وہی عبادت کی لذت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والے ایسے عبادت کرتے تھے کہ لگتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ عروہ بن زبیر، جن کو فقہائے مدینہ میں شامل کیا گیا ہے، 7 مدینہ کے فقہاء میں سے ایک عروہ بن زبیر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کا پیر کاٹ دیا جائے، کیونکہ اگر پیر نہیں کاٹا جائے گا تو بیماری پورے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ اس وقت کے حساب سے شراب پلا کر کے آپریشن کراتے تھے، کہا گیا کہ آپ کو ہم شراب پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اور آپریشن کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ہماری بیماری پورے جسم میں سرایت کر جائے یہ منظور ہے، لیکن میں شراب نہیں پی سکتا۔ ہاں، ایک آپشن ہے، جب میں نماز میں ہوں تو ڈاکٹر کو بلاؤ اور میرا پیر کاٹ دے، یہی ایک آپشن ہے۔ چنانچہ سجدے میں تھے، ڈاکٹر آیا، پیر کاٹا اور ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ یہ تھے اللہ والے، نماز میں جاتے تھے تو دنیا سے بالکل غافل ہو جاتے تھے۔ بلکہ اللہ والوں کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ فرائض نہیں بلکہ نوافل میں وہ ایسے مشغول ہوتے تھے کہ زندگی بھر کا اپنا معمول بنا لیتے تھے۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت فرض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں،
لیکن سننے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث سنا اس وقت سے اب تک یہ 12 رکعتیں سنتیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ اس حدیث کو عنبسہ سنتے ہیں، ان سے عمر بن اوس سنتے ہیں، ان سے نعمان بن سالم سنتے ہیں، لگاتار 4 روات اس حدیث کے یہی بات کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی تب سے اب تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ کل 12 رکعت نمازیں ہیں۔ ان کو ہم اپنی زندگی میں برتتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد وہ کیسے اللہ والے تھے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اس حدیث کے چین میں 4 روات ہیں، سنتے ہیں تو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بشارت پر ان کے لیے جنت میں گھر بن رہا تھا جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے بھی تو سن لیا نا، سن لیا، انشاءاللہ ہم بھی کم سے کم آج سے اسی حدیث پہ عمل کر لیں اور یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر اس حدیث کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے کہ 12 رکعت فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے انشاءاللہ۔